السلام علیکم دوستو۔ اگر آپ کا بچپن بھی میری طرح 90s میں گزرا ہے تو آپ نے اپنے بچپن میں سرکٹے انسانوں کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی یا ان پر بنی فلمیں یقیناً دیکھی ہوں گی۔ ایک ایسا انسان جو سر کے بغیر چلتا پھرتا ہے یا پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لیے گھومتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بزرگ افراد بھی سامنے آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سرکٹے انسان کو دیکھا ہے۔ یہ کہانیاں صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی مشہور نہیں بلکہ دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب میں سرکٹے انسان سے جڑے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ سرکٹے انسان کا سب سے قدیم تصور یونانی تہذیب میں ملتا ہے، جہاں قدیم دیو مالائی کہانیوں میں ایکیفیلوس نامی ایک سرکٹا بھوت دہشت پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یونانیوں کا تخلیق کردہ بنا سر کا یہ کردار آج بھی مختلف انداز میں دنیا بھر کی کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ کہیں اسے ہیڈ لیس ہارس مین کے نام سے پکارا جاتا ہے تو کوئی اسے سلیپی ہولو کہتا ہے۔ سرکٹے انسان کی یہ کہانیاں صرف بھوتوں اور برائی کی حد تک محدود نہیں بلکہ مختلف مذاہب میں بہت سے سرکٹے بزرگوں اور ولیوں یعنی سینٹس کا تذکرہ بھی عام ہے۔ مسیحیت میں ایسے کئی نیک بزرگوں کی داستانیں ملتی ہیں جو اپنا سر کٹوانے کے بعد بھی کچھ وقت تک زندہ رہے اور مذہبی خدمات انجام دیتے رہے۔ ایسے سینٹس کو کیفالیفور یعنی سربا دست کہا جاتا ہے۔ مسیحی تاریخ میں ان کی تعداد 50 سے بھی زائد ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور فرانس کے سب سے بڑے سینٹ ڈینس آف پیرس ہیں۔ قدیم مسیحی تحریروں کے مطابق یہ 3 صدی عیسوی میں گزرے ایک مسیحی پادری تھے جو پیرس کے بشپ کی ذمہ داریاں نبھایا کرتے۔ مسیحیت اس وقت تک سلطنت روم کا سرکاری مذہب قرار نہیں پایا تھا، اس لیے رومن ایمپائر میں مسیحی افراد کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا۔ سینٹ ڈینس کو بھی ان کے عقیدے کی بنا پر بھرے مجمع میں سر قلم کر کے شہید کیا گیا۔ بات یہیں تک رہتی تو شاید قابل قبول بھی ہوتی، لیکن اس واقعے کے بعد کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ سینٹ ڈینس آف پیرس سر کٹنے کے فوراً بعد مر نہیں گئے بلکہ انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کئی میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے۔ یہاں انہوں نے اپنے کٹے ہوئے سر سے اپنے پیروکاروں کو مخاطب کیا اور انہیں ایک جامع خطبہ دیا۔ اپنی تمام باتیں کرنے کے بعد یہ مسیحی بزرگ بہرحال انتقال کر گئے۔ آج ان کا مزار اسی پہاڑی چوٹی پر واقع ہے جسے بیسیلیکا آف سینٹ ڈینس کہا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں دوستو کہ یہ کہانی آپ کو انتہائی بچکانہ اور الف لیلوی داستانوں کی مانند محسوس ہو رہی ہوگی، مگر مسیحی عوام کی ایک بڑی تعداد نہ صرف ان کہانیوں پر یقین رکھتی ہے بلکہ یہ سینٹ ڈینس آف پیرس سے گہری عقیدت بھی رکھتے ہیں اور ان کی مزار پر حاضریاں بھی لگاتے ہیں۔ دوستو یہ تو صرف ایک بزرگ کا احوال تھا، جبکہ یورپ میں ایسے کئی بزرگوں کی مزار موجود ہیں جنہیں کیفالیفور یعنی سرکٹا بزرگ تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی کہانیاں مشہور ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سکھوں کے ایک مشہور بزرگ بابا دیپ سنگھ کی۔ یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں بلکہ 18ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب سکھوں کے مقدس شہر امرتسر کو لے کر افغان فوج اور سکھوں کے درمیان جنگیں جاری تھیں۔ ایسے میں بابا دیپ سنگھ نے یہ قسم کھائی کہ وہ افغان فوج سے گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی کا بدلہ لیں گے اور انہیں اس مقدس شہر سے نکال باہر کریں گے۔ 1757 عیسوی کے جب بیٹل آف امرتسر لڑی گئی تب بابا دیپ سنگھ افغانوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا سر کٹوا بیٹھے اور میدانی جنگ میں گر گئے۔ سکھ کہانیوں کے مطابق ایک سردار نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا، جس پر بابا دیپ سنگھ دوبارہ کھڑے ہوئے اور اپنا سر اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھا کر دوبارہ میدانی جنگ میں لوٹ آئے۔ یہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دشمنوں کو تہ تہ کرتے رہے، یہاں تک کہ گولڈن ٹیمپل تک پہنچ گئے اور افغان فوج کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں بابا دیپ سنگھ نے فتح یاب ہونے کے بعد اپنا سر نیچے رکھا تھا۔ سکھ یاتری آج بھی یہاں جا کر بابا دیپ سنگھ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو اس سے ملتی جلتی کئی کہانیاں راجپوت راجاؤں کے لیے بھی کہی جاتی ہیں کہ جو سر کٹنے کے بعد بھی اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ ایسے ہی ایک سرکٹے دیوتا کی کہانی چین میں بھی انتہائی مقبول ہے۔
जिस का नाम जिंगशियान था। चीन का ये देवता भी बिना सर के अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मारूफ था। चीन में इस देवता के मंदिर आज भी मौजूद हैं। होशाना रब्बा यहूदियों का एक कदीम त्यौहार है। यहूदियों के मुताबिक ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन खुदा की तरफ से तमाम यहूदी बिरादरी के फैसले किए जाते हैं कि किसे कितना रिस्क मिलेगा और कौन कितना जिएगा। यहूदियों के मुताबिक अगर किसी को उस रोज चांद में बिना सर का इंसान नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इस यहूदी का आखिरी साल है और आसमान पर इसकी मौत का फैसला हो चुका है। लिहाजा बिना सर का इंसान यहूदियों में भी एक खौफ की अलामत तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, सरकटे बुजुर्गों की बेसरोपा कहानियां दुनिया के बहुत से मज़ाहिब और खित्तों में पाई जाती हैं। कहीं इन्हें एक शैतान या खून की प्यासी मखलूक के रूप में दिखाया जाता है तो कहीं इंतहाई नेक सीरत और साहिबे करामत बुजुर्ग की शक्ल में, जबकि साइंस इन कहानियों को सिरे से रद्द करती है। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी इंसान का सर इसके जिस्म से मुनक़ता हो जाए तो वो फसाहत व बलागत से भरपूर खुतबे देना या जंगों में फतायाब होना तो दरकिनार अपना नाम तक नहीं पुकार सकता। दोस्तों, तारीख इस किस्म के अजीबो गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है। हमने आपके सामने सिर्फ वही वाक़यात बयान किए जो इंतहाई मारूफ और मकबूल हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।